ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ مدثر ہے. اس سے پہلے سورہ مزمل گزری. یہ دونوں صورتیں، ان کی یہ ابتدائی آیتیں آگے پیچھے نازل ہوئی. سورہ مزمل میں بتلایا تھا کہ اس میں زیادہ تر احکام اپنی ذاتی اصلاح کے لیے ہیں، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ احکامات ان پر عمل کرے. تقریباً 10 حکم سورہ مزمل میں آئے تھے، جن میں سب کا زیادہ تر کا تعلق اپنی ذاتی اصلاح سے تھا، اپنے ذاتی اعمال سے تھا. اور سورہ مدثر کا تعلق پورے معاشرے کی اصلاح سے ہے، کہ پورے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو جائے، پورے معاشرے میں سدھار کیسے آ جائے، پورا معاشرہ کیسے سنور جائے، سدھر جائے، کیا وظیفہ اختیار کیا جائے، کیا صورت اختیار کی جائے، کیا تدبیر اختیار کی جائے کہ ایک پورا معاشرہ اس کی اصلاح ہو جائے، ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ وجود میں آ جائے. اس سے متعلق ارشاد احکامات اس سورہ مبارکہ میں آئے، اور اس کا کچھ پس منظر بھی ہے. ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں غار حرا میں. پھر وحی کا سلسلہ رک گیا. اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں کہ وحی کا آنا بند ہو گیا کچھ عرصے تک.
پھر جو وحی آئی، بعض کہتے ہیں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک دن آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ مجھے آسمان پر نظر آیا کہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک خوف طاری ہوا اور کپکپی طاری ہوئی اور فوراً گھر تشریف لے آئی اور فرمایا دثرونی دثرونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ دثار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو آدمی اپنے جسم پر زائد کپڑے اوڑھتا ہے، جیسے شال اوڑھ لی، رضائی اوڑھ لی۔ جب سردی بڑھتی ہے تو آدمی بہت سے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے، ان کو دثار کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ سردی کی وجہ سے کپکپی طاری ہوئی، خوف طاری ہوا۔ جب چادر اوڑھ کر لیٹے تو یہ شفقت بھرا ارشاد آیا، یا ایھا المدثر، او چادر میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے لوگوں کو، شفقت کے ساتھ ڈرائیے۔ سورہ مزمل میں حکم تھا قم اللیل، وہاں بھی قم کا صیغہ تھا، یہاں بھی قم کا صیغہ ہے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے۔ مزمل میں فرمایا کہ راتوں کو کھڑے ہو جائیے، یہاں فرمایا کہ کھڑے ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ کس کام کے لیے؟ فانذر، انذار کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ دیکھیے آج معاشرے میں کیسی فضا پھیل چکی۔ ہم سب مسلمان ہیں مگر ہماری زندگی میں احکام اسلام نظر نہیں آتے، نہ بچوں کی زندگی میں، نہ بڑوں کی زندگی میں، نہ مردوں کی زندگی میں، نہ عورتوں کی زندگی میں۔ آخرت سے بے خوفی طاری ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کا کوئی ڈراوا ہی نہیں ہمیں۔ ایک عمومی فضا بنی ہوئی، بازاروں میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی، محلوں میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، گلیوں میں بے دینی عام ہے، گھروں کے اندر بے دینی کی فضائیں ہیں، خاندان اور معاشرے میں بے دینی کی فضائیں عام ہیں۔ تو ہر طرف ایک بے دینی کی آگ لگ گئی، اب بجھائے کون؟ ہر ایک یہ سوچے بھئی کسی بستی میں آگ لگے، ہر ایک یہ سوچے کہ فائر بریگیڈ والا آئے گا اور اسے آگ کو بجھائے گا۔ اگر اس انتظار میں کوئی بھی پانی نہ ڈالے تو آگ کہاں تک پہنچے گی؟ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو جس کے پاس جتنا پانی ہوتا ہے وہ پھینکتا ہے آگ بجھانے کے لیے، جب تک کہ گاڑی آئے، جب تک کہ گاڑی آگ بجھانے والی آئے اس وقت تک لوگ اپنی سی تدبیر ضرور اختیار کرتے ہیں۔ کسی کے پاس ایک جگ پانی ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے پاس کوئی پائپ ہاتھ میں آ گیا تو وہ لگا کر شروع ہو جاتا ہے اور جو ہے بالٹیاں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے ہاتھ میں گلاس آ گیا گلاس بھر کے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی کچھ تو آگ بجھے، حالانکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اس گلاس سے آگ نہیں بجھے گی اور اس بالٹیاں ڈالنے سے آگ نہیں بجھے گی، بہت بڑی آگ ہے، مگر ہاتھ باندھ کر کوئی کھڑا نہیں ہوتا کہ بھئی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، گاڑی آئے گی تو وہی جو ہے وہ آگ بجھانے کا کام کرے گی، بلکہ ہر ایک لگ جاتا ہے۔
ایک عام سی آگ جس سے زیادہ دنیا کا نقصان ہوگا، اس کے بجھانے کے لیے اہل محلہ سب متفکر ہو جاتے ہیں، ہر ایک متفکر ہوتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، تدابیر بھی اختیار کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ تو آج گلشن اسلام پر بے دینی کی آگ لگ گئی۔ اس گلشن میں سے آگ کو بجھانے کے لیے ہم میں سے کتنی کوشش کی، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لگایا ہوا دین کا باغ اور صحابہ کرام کے خون سے سینچا گیا یہ باغ، یہ آج دیکھیے اس کو بے دینی کی آگ لگ چکی اس باغ پر۔ تو ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ اس بے دینی کو بجھانے کے لیے، بے دینی کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے کیا کوشش کی، میں نے کیا تدبیر اختیار کی، میرے ذمے کیا ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ ایک گھر میں آگ لگی تو جس کے پاس گلاس میں پانی ہے وہ گلاس ڈال دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس گلاس کا پانی میں ڈال دوں گا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے اس بے دینی کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی، احیاء دین، اللہ کے محبوب کا یہ دین زندگیوں میں عام ہو جائے، رواج پا جائے، اس کے لیے میں نے کیا کوشش کی، کتنی تدبیر کی، کس حد تک میں نے اپنی صلاحیتیں اس دین کے زندہ کرنے میں لگائی۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے اور سوچنا ہے، اس لیے کہ کل ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور ہمارے آقا پوچھیں گے، اگر پوچھا کہ ہمارا دین مٹ رہا اور جو ہے تم نے اس کے لیے کیا کوششیں کی، تو ہم کیا کہیں گے؟ جو ہمارے بس میں ہے اس بے دینی کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ تو ہمیں کرنا ہے جس حد تک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ہر ایک کا بنیادی فریضہ ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں فرمایا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ ہر انسان خسارے والا ہے اور نقصان میں پڑا ہوا ہے، مگر جو چار کام کریں گے وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے ساتھ رکھا۔ ان دو کا تعلق ذاتی بات سے ہے، ذاتی اصلاح سے ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان دو باتوں کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے ہے۔ تو یہ چاروں کے مجموعے پر خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ اگر چاروں کا مجموعہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم خسارے سے نہیں نکلیں گے۔ بھائی کار کے چار پہیے ہیں، ایک پہیے میں ہوا کم ہو جاتی ہے یا پنکچر ہو جاتا ہے تو گاڑی سفر نہیں کرتی۔ ارے بھائی تین پہیے تو سلامت ہیں، اسے لے جاؤ منزل کی طرف، کہتے ہیں نہیں بھائی خطرے میں ہے، گاڑی الٹ سکتی ہے، فوراً جو ہے اس کا پنکچر صحیح کرو، نہیں چلاتے گاڑی، تین پہیے صحیح ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، تواصی بالحق نہیں ہے، تواصی بالصبر نہیں ہے، تو ہماری گاڑی کے دو پہیے تو پنکچر شدہ ہے۔ اب یہ کار کیسے چلے گی، کیسے جنت کی طرف جائے گی؟ اس گاڑی کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے تو اس میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی حق کی دعوت دینی، حق کا پرچار کرنا ہے، بھلائیوں کو پھیلانا ہے، نیکیوں کو عام کرنا ہے۔ فَأَنذِرْ قَوْمَ فَأَنذِرْ، کہ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ کس سے ڈرائیے؟ کس چیز سے ڈرائیے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ جب ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ جب تک ڈر خوف نہیں ہوتا، بے خوفی ہوتی ہے
اطمینان ہوتا ہے تو تدبیر اختیار نہیں کرتا. مثلا کسی کو خوف نہیں ہے کہ میری دکان پہ ڈاکہ پڑے گا تو وہ پہرے دار کھڑا نہیں کرتا، اور جسے ڈر خوف ہوتا ہے وہ پہرے دار کھڑا کرتا ہے، اس کو ماہانہ تنخواہ دیتا ہے. 4-5 دکاندار مل کر ایک گارڈ کھڑا کر لیتے. بھائی کیوں کھڑا کر لیا؟ بھائی ڈر خوف ہے. ڈر خوف ہے تو پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں حفاظت کے لیے، اور جس کو ڈر خوف نہیں ہوتا وہ نہیں کھڑا کرتا گارڈ. اور پھر جب وہ لٹتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے یار تم نے کیوں حفاظتی تدبیر اختیار نہیں کی؟ ان کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اب خوف ہو گیا ہے، اب کوشش کریں گے گارڈ کھڑا کرنے کی. ایک آدمی ہے سردی سے بچاؤ نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں بچاؤ کرو، بخار ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، چیسٹ انفیکشن ہو جائے گا، کہتا کوئی خوف نہیں. پھر ہو گیا، اب آئندہ اسے ڈر لگتا، جیسے سردی بڑھتی ہو فوراً احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے. خوف آیا تو تدبیر اختیار کرتا ہے، عمل پر لگتا ہے. جب تک خوف نہیں آتا تو پھر آدمی عمل پہ بھی نہیں آتا. خوف ہے کہ ابا ڈانٹیں گے، ابا ماریں گے، ابا کا ڈر خوف ہے تو آدمی بچہ جو ہے احتیاط کرنا شروع کرتا ہے. اور ابا کا ڈر خوف نہیں ہے تو بے خوفی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ فانذر، اب ڈرائیے. جب ڈر خوف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ہر چیز کا حساب ہے، کیسے جواب دیں گے؟ پھر زندگی بدلنے لگتی ہے. اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی. ایک شاعر پر شرابی تھے، پھر دھڑکا لگ گیا، آخرت کا خوف آ گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب چھوڑ دو، کہنے لگے تو آہستہ آہستہ چھوڑو. کہا نہیں، جب چھوڑنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے تو بس اب بالکل نہیں پئیں گے. چھوڑ دی بالکل. خوف آ گیا، برائی چھوڑ دی. تو آج ہمارے اندر خوف ختم ہو گیا، لہذا بے دینی کی مجلس میں چلے جاتے ہیں، شادی بیاہ میں چلے جاتے ہیں، کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے سخت خطارے کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں کیا کریں، بس صحیح ہے چلنے دو. نہ اس مجلس سے میں جانے سے احتیاط کرتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ صاحب مجلس سے کوئی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، نہ خود ڈرتے ہیں نہ ڈراتے ہیں. لہذا بے دینی عام ہو رہی ہے، وہ خوب دھڑلے سے ہو رہی ہے، اور ہم مسلمانوں سے خوف ختم ہو گیا. تو اب یہ بے دینی ختم کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کیا وظیفہ ہو؟ بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دو. اور جو ہے بھئی کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، قرضے چڑھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو. ان چیزوں کے لیے تو ہم وظیفہ پوچھتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ اتنی بے دینی کی آگ لگ رہی ہے، اس کو میں کیسے ختم کروں، میری ذمہ داری کیسے پوری ہو، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ یہ وظیفہ کبھی میں نے پوچھا؟ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس گلشن اسلام پر اس طرح بے دینی کی آگ لگ چکی اور اس کے بجھانے کی فکر بھی مجھے نہیں. مشکات شریف میں ایک قصہ بڑا عبرت کا لکھا ہے، بنی اسرائیل کے عابد کا. یہ بڑا عبادت گزار تھا، اور پھر حکم آیا کہ اس بستی کو، کیونکہ وہ سب نافرمانوں کی بستی تھی، کہ اس بستی کو الٹ دو. فرشتوں نے عرض کی کہ اس میں تو ایک عبادت گزار بھی ہے. یہ حدیث میں قصہ ہے، مشکات شریف میں موجود ہے. تو فرمایا کہ ہاں اس پر الٹ دو بستی، اس لیے کہ اس کو ہماری نافرمانیاں دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں آتی. عبادت کا ثواب اپنی جگہ ہے، مگر بے دینی کو دیکھ کر ایک کڑن پیدا ہو، ایک دل میں جلن پیدا ہو، ایک دل میں دکھ پیدا ہو کہ یا اللہ، یہ
آپ کے محبوب کے پیارے امتی کہ اس طرح نافرمانیوں میں ڈوب گئے اور میں بھی اس میں شریک ہو رہا ہوں، مجھے اس پہ کوئی صدمہ نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی افسوس نہیں، اور نیک اعمال صالحہ بھی الحمدللہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال صالحہ چھوڑ دو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ چیزیں اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہیں، تواصی بالحق نہیں ہے، تواصی بالصبر نہیں ہے، انذار نہیں ہے، خود نہیں ڈر رہے نہ دوسروں کو ڈرا رہے آخرت سے، مرنے کے بعد حساب کتاب سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو آج ہمیں کہاں خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، کوئی خوف نہیں۔ کتنا بڑا نقصان میں نے کیا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں۔ کہ ایک روٹین بن گیا میرا تو قضا کرنے کا، لہذا کوئی صدمہ نہیں۔ ایک روٹین بن گیا تلاوت نہ کرنے کا، تو ٹھیک ہے، کوئی صدمہ نہیں۔ ایک رواج، ایک میرا معمول بن گیا داڑھی مڈانے کا، تو ٹھیک ہے، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا چچا، میرا والد اگر داڑھی مڈاتا ہے تو مجھے کوئی صدمہ نہیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ میں کیا تدبیر اختیار کروں کہ وہ جو ہے اس کبیرہ گناہ سے بیچارہ بچ جائے۔ اس کے لیے کیا ہے تدبیر اختیار کروں، کیا صورت اختیار کروں، کیا وظیفہ اختیار کروں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو سوچنا ہے کہ اس طرح یہ بے دینی بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور ختم کرنے کے لیے ہم سوچنے کو تیار نہیں۔ تو یہ کہاں جائے گی؟ یہ تو ہمیں بھی لپیٹ میں لے لے۔ جب بے دینی پر آدمی کوڑے نہیں، افسوس نہ کرے اور اس کے دور کرنے کی فکر نہ کرے، تو یہ آگ ہے، یہ تو بڑھے گی، خود اس کو جلائے گی۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ میں یہ بے دینی کی آگ کو ختم کرنے کا ایک وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ معلوم ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے، لہذا پھر صحابہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ دیکھیے کہاں کہاں گئے، کیسے کیسے دین کو زندہ کرنے کی محنتوں میں لگے، کیسے کیسے حالات آئے، سب حالات کو گوارا کیا، برداشت کیا، مگر انذار کے فریضے کو ادا کیا، تواصی بالحق کو پورا کیا، تواصی بالصبر کو پورا کیا۔ تو قولن بھی کرنا ہے، فعلن بھی کرنا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کا عمل سراپا دعوت تھا۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے دعوت دینی ہے، کبھی قولاً کبھی فعلاً۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ لکھتا ہے۔ دیکھیے یہ فعلی دعوت ہے، ہر مسلمان داعی ہے، قول کا موقع ہے قولاً دعوت دے، فعل کا موقع ہے فعلی دعوت دے۔ آج ہماری دعوتیں ہوتی ہیں 500 آدمیوں کی، 1000 آدمیوں کی، ہم کرسی کھڑے ہو کر بوفے سسٹم میں کھلا دیتے ہیں۔ مسلمان ہیں، مسلمان کی دعوت ہے اور کھڑے کھڑے 1000 آدمی کھانا کھا کے چلے گئے ہماری دعوت میں، اور زیادہ ہوا تو ہم نے میز کرسی کر لی اور مطمئن ہو گئے کہ ہم نے تو بٹھا کر کھلایا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تو بیٹھ کر کھلانے کا تھا، زمین پر فرشی نشست کے ساتھ کھانا کھلا دیا ولیمے میں، تو یہ ہماری عملی دعوت ہے۔ 1000 آدمی بیٹھ کر کھانا کھا گئے، 1000 آدمیوں کو عملی دعوت ہم نے دے دی۔ دیکھیے کتنے مسلمان اس عملی دعوت کو کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مشقت ہے بھائی، بڑا جھنجٹ ہو جاتا ہے، فرشی نشست کا کیا انتظام کریں، جائز تو ہے، ٹھیک ہے جائز ہے،
مگر اعلیٰ طریقہ جو دعوت تھا، ہمارا عمل دعوت تھا، وہ تو نہ رہا۔ تو حکیم الامت رحمہ اللہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ریل میں سفر فرما رہے تھے تو کھانے کا وقت آیا، اپنا کھانا نکالا۔ ان کے ساتھ ایک جو ہے مسلمان تھا، مگر وہ ذرا انگریزی تعلیم یافتہ تھا، تو سوٹ بوٹ میں تھا، اور جو ایک انگریزوں کا ہیئت اور لباس ہوتا ہے اسی انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت اس سے باتیں فرما رہے تھے اور باتیں جاری تھی۔ پھر کھانا نکالا، اس نے اپنا کھانا نکالا، حضرت نے اپنا کھانا نکالا، اور کھانا بھی، باتیں بھی چلتی رہیں، کھانا بھی ہوتا رہا۔ اس کے ہاتھ سے ایک بوٹی گری اور نیچے چلی گئی۔ اس نے جوتے پہن رکھے تھے تو اس نے جوتے سے بوٹی کو نیچے کی طرف کھسکا دیا مزید۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے وہ بوٹی اٹھانے کی کوشش کی تو خادم نے آگے بڑھ کے اٹھا دی۔ حضرت نے فرمایا بھائی اس بوٹی پر ذرا پانی ڈال دو تاکہ یہ صاف ہو جائے تو میں کھا لوں، تاکہ اللہ کا رزق ضائع نہ ہو۔ اب دیکھیے، اس کو نہیں فرمایا کہ ارے یہ تو نے کیا کر دیا، رزق کی ناکردی کرتا ہے، اللہ کے رزق کو ضائع کرتا ہے اور پاؤں میں رونتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس اپنے خادم سے فرمایا کہ اسے دو تو میں اسے کھا لوں، اللہ کا رزق ضائع نہ ہو۔ وہ دیکھتا رہا۔ حضرت خادم نے دھو کے حضرت سے اجازت لی کہ حضرت اجازت ہو تو میں کھا لوں۔ میں نے فرمایا ٹھیک ہے تم کھا لو۔ تو وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا کہ حضرت آپ نے بڑی عجیب تعلیم دے دی مجھے، اب میں کبھی اللہ کے رزق کو ضائع نہیں کروں۔ دیکھیے مسلمان داعی ہے، ہر موقع پر داعی ہے، زندگی بھر کے لیے اسے سبق مل گیا اور ایسا سبق کے دل میں اتر گیا۔ یہ ہے داعی، یہ ہے دعوت۔ ایک دفعہ حکیم الامت رحمہ اللہ سفر فرما رہے ریل میں، یہ سوٹ بوٹ والا ایک دوسرا شخص بیٹھا ہوا، باتیں فرماتے رہے۔ نماز کا وقت آیا، کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی۔ اپنی نماز پڑھی اور دوبارہ باتوں میں لگ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے ذبح کر دیا۔ کہنے لگے کیسے ذبح کر دیا؟ کہ میرے تو گمان میں یہ تھا کہ جب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی چاہیے، مسلمان پر نماز فرض ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، اور نماز پڑھ کر آ کر بھی بے تکلف مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ تو میرے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا اور میں نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس مجھے پوری زندگی کے لیے سبق مل گیا، اب کبھی نماز قضا نہیں کروں۔ یہ بھی دعوت۔ تو مسلمان کی تو ہر ادا دعوت، ہر مسلمان داعی ہے اور نیکیوں کا پھیلانے والا ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے مسلمان سراپا داعی ہے۔ مگر دیکھ لیجیے آج ہماری زندگی ان باتوں سے خالی ہو گئی اور یہ ساری چیزیں زندگی سے نکل گئی، باتوں سے بھی نکل گئی، مذاکرے سے بھی نکل گئی۔ تھوڑا بہت ہے تو باتوں میں ہے، زبانی کلامی ہے، حقیقت سے بہت دور ہو۔ تو یہ فریضہ ہے انذار کہ یہ ڈر آ جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کا خوف، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کا ڈر یہ آ جائے۔ اس کے لیے بار بار مذاکرے کرنے پڑیں گے اور سوچنا پڑے گا۔ تو اگر یہ عام رواج میں پڑ جائے، ہر ایک دوسرے کو دین کی بات کرنے والا بن جائے، دین کا مذاکرہ ہونے لگے، تو پھر اچھائیاں وجود میں آ جائیں۔ اور اگر ہر ایک بے دینی کی باتیں شروع کر دے تو پھر بے دینی عام ہو جائے گی۔ لہذا آج ہر جگہ بے دینی کی وجہ یہ ہے کہ دین کے مذاکرے ختم ہو گئے، نہ گھروں میں، نہ بازاروں میں، نہ گلیوں میں، نہ محلوں میں، لہذا بے دینی عام ہے۔
کتنے لوگ بیچارے وہ شادی ہے تو گلی روک لی، شامیانہ لگا لیا، موت میت ہو گئی تو گلی روک لی، شامیانہ لگا لیا، کیونکہ ہمارا تو حق ہے گویا، کیونکہ یہ احکام ہی پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا منکر ہے، اور ان کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں بیچاروں کو کہ بھئی یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم راستہ روک لیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے گزرنے والے ہیں، کتنوں کو مشقت ہو گئی، کتنوں کو تکلیف ہو گئی، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، اور ہم نے یہ کام کر لیا۔ اب یہ کتنا بڑا منکر ہے، اس کو منکر ہی نہ سمجھا، اس کو گناہ ہی نہ سمجھا، اس کو بے دینی ہی نہ سمجھا، اور یہ سمجھا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا، ہماری تو ضرورت ہے، اب ہم مہمانوں کو کہاں بٹھائیں؟ بے مہمانوں کو بٹھانا ہے تو اس کی کوئی اور صورت اختیار کی جائے، یہ تھوڑی کہ ہم گلی روک لیں اور راستہ بند کر دیں، سارے گزرنے والے کوئی کہاں سے گزر کے جا رہا ہے، کوئی کہاں سے گزر کے جا رہا ہے، کس کو کیا تکلیف ہے، کس کو کیا مشقت ہے، کوئی ہمارے احساس ہی نہیں، اور اس پر کوئی نہ سمجھنے والا نہ سمجھانے والا۔ ایک عام برائیاں معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں، سارے منکرات ہیں۔ اب اگر ڈر خوف ہو، جس کو یہ ڈر ہو کہ آخرت میں پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ گلی کیوں روکی، تو کوئی گلی نہیں روکے گا، کوئی راستہ نہیں روکے گا، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی شادی بیاہ میں رسوم رواج نہیں کرے گا، کوئی نافرمانی نہیں کرے گا اگر ڈر خوف ہو گیا تو۔ لہذا جس کے دل میں ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، آخرت کا استحضار ہو جاتا ہے، وہ سارے گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کے محبوب سے فرمایا گیا کہ قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے، انذار ڈرانا، ایک ہوتا ہے ڈرانا شفقت بھرا، ایک ڈرانا ہوتا ہے دھمکی بھرا۔ پولیس والا بھی ڈراتا ہے مگر وہ دھمکی کے ساتھ ڈراتا ہے۔ پولیس والا اگر کسی کو ڈراتا ہے تو دھمکی کے ساتھ ڈراتا ہے کہ اگر تو نے یہ خلاف ورزی کی تو یہ سزا ملے گی تیرے۔ ڈراتا وہ بھی ہے، اور ڈراتا باپ بھی ہے بچے کو کہ بیٹا دیکھو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ہاتھ جل جائے گا، اور بیٹا دیکھو یہ سانپ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا دینے، ڈس لے گا۔ تو ڈراتا باپ بھی ہے اور ڈراتا پولیس والا بھی ہے، مگر دیکھیے دونوں کے ڈرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پولیس والا جو ڈرا رہا ہے اس کے دل میں شفقت نہیں ہے، اس کے دل میں تو یہ کہ اگر یہ کرے گا تو پٹائی کروں گا، نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، بچ جائے گا سزا سے۔ اور باپ اس کے دل کا یہ جذبہ ہے کہ یہ بیٹا دیکھو یہ آگے، اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، چل جاؤ گے، اور جذبہ بھی یہ ہے کہ بیٹا کبھی ہاتھ نہ ڈالے آگے۔ یہ ہے انذار، شفقت کے ساتھ ڈرانا، محبت کے ساتھ ڈرانا، حقارت کے ساتھ نہیں ڈرانا۔ یہ انذار نہیں ہے کہ حقیر سمجھتے ہوئے اس کو ڈرایا جائے، نہیں، بلکہ شفقت کے ساتھ کہ یہ اس کا بیچارے کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ بیچارہ نقصان سے کیسے بچ جائے۔ تو نبی جو ڈراتے ہیں شفقت کے ساتھ ڈراتے ہیں، تو یہ انذار کا حکم ہوا کہ شفقت کے ساتھ ڈرائیے، لہذا پھر ڈرایا۔ ایک ایک کے پاس کئی دفعہ گئے اور جا کے ان کو اللہ کے سامنے حساب کتاب سے ڈرایا، آخرت کے مناظر بیان فرمائے، اور پھر دن رات ایک کر دی۔ سارے قصے ہم سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، کس طرح طائف کا سفر فرمایا، کیسا سفر جو ہے غزوہ احد کا ہوا اور غزوہ تبوک کا ہوا، یہ سب انذار ہی کی شکلیں تھی۔ غزوہ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی تھی، پتھریلی زمین تھی، ریگستان تھا، تو ہم لوگ ایک مقام پر اتنی پیاس کی شدت لگی
کہ بس گردنیں ہماری جو ہے سوکھ کے حلق سوکھ کے کانٹا ہو گئے اور آنکھیں ابل آئی اور بس یہ لگا کہ بس اب دم نکلا کہ اب دم نکلا، اور پانی بھی نہیں۔ دیکھیے یہ ہے انذار شفقت بھرا کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے زندہ کرنے میں کس طرح مشقت کو جھیلا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ ہم نے کبھی اللہ کے دین کی زندہ کرنے میں کوئی پیاس برداشت کی ہے، کوئی بھوک برداشت کی ہے؟ انہی صحابہ کے نام لیوا ہے۔ ہم نے احیاء دین کے لیے، اس دین کی آبیاری کے لیے کتنی مرتبہ پیاس برداشت کی، کتنی مرتبہ بھوک برداشت کی، کتنی مرتبہ فاقہ کیا، کتنی مرتبہ گھر والوں سے جدائی برداشت کی۔ جائزہ لینا ہے اب، کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہم ان کی جنت میں جائیں، تو بھائی کچھ مناسبت تو ہو، کچھ سیمپل تو ہو، نمونہ تو ہو اس جیسا، پورا نہ ہو تھوڑا تو ہو کہ چلو ان کی تو کئی پیاسیں ہو گئیں، کئی مرتبہ پیاسے رہے وہ لوگ، ہم ایک دفعہ تو پیاس برداشت کر لیں، کوئی ایک دفعہ تو بھوک برداشت کر لیں۔ تو دیکھیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایسی پیاس لگی کہ زبانیں باہر آنے لگی اور پانی بھی نہیں، اور بعض ساتھیوں نے تو یہ کیا کہ اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ کو ذبح کر کے اس کی آنتوں میں سے فضلہ ہٹا کر کچھ تراوٹ تھی، اس تراوٹ کو حلق میں ڈالا۔ دیکھیے، اور جو فضلہ تھا اس کو پیٹ پہ رکھ لیا کہ کچھ ٹھنڈک کا احساس ہو۔ اب بتائیے کیسی مشقت کی بات ہوئی ہوگی، کس طرح وہ وقت گزرا ہوا۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام فرما دیں۔ سب پیاس کی شدت میں ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور ابھی ہاتھ منہ پہ پھیرے نہیں تھے کہ بادل آ گئے اور پانی برسا اور سب نے سیراب ہو کر پیا اور اپنے سارے برتن بھر لیے۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے سوچا کہ ذرا دیکھے تو صحیح کہاں کہاں بارش برسی ہے، تو تجسس تھا صحابہ کو، تو گھوڑا دوڑایا، دیکھا تو صرف جہاں جہاں لشکر تھا وہ وہی بادل تھا، اس کے قریب قریب کہیں بادل نہیں۔ تو دیکھیے یہ سارے مجاہدے صحابہ نے کیے ہیں دین کو زندہ کرنے کے لیے، یہ ہے انذار۔ پھر دیکھیے کیسی فتوحات ہوئی، تو ہم نے کتنی پیاس برداشت کی، کتنی مرتبہ بھوک برداشت کی، یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں۔ اور پھر اپنی بساط کے مطابق، جیسے کہ شروع میں بتلایا کہ بھئی جس کے پاس ایک گلاس پانی ہے وہ آگ بجھانے کے لیے یہ گلاس ہی ڈال دے، اور جس کے پاس پانی نہیں ہے پھونک ہی مار دے کہ بھئی آگ کو بجھانے کی کوشش تو کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا، تو جو مقام کی محنت ہے اس میں تھوڑا حصہ لے لیں۔ گشت میں شرکت کر لی، تعلیم میں شرکت کر لی، اب جیسے یہ اجتماع کی ایک فضا بنی ہے تو اجتماع میں شرکت کر لی، یہ بھی دین کی محنت کا ایک حصہ ہے، اسی انذار کی ایک عملی شکل ہے کہ مسلمانوں کا ایک مجمع جمع ہو جائے اور سوچے کہ ہمارے اسلاف انہوں نے کیا کچھ کیا دین کی احیاء کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور وہ دین کو زندہ کر کے گئے اور ہم تک امانت پہنچائی، آج ہم کیا کریں۔ تو ایک مجمع فرش خاک پہ بیٹھتا ہے، آسمان تلے بیٹھتا ہے، کوئی بظاہر عمارت نہیں ہوتی، فرش خاک اور آسمان کی چھت اور ہزاروں کا مجمع،
اور ایک فکر پہ جمع ہونا اور نمازوں کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام اور اللہ کے محبوب کے تذکرے، اللہ کے محبوب کے محبوب صحابہ کے تذکرے اور احیاء دین کے لیے سوچ اور فکر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے والی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی، رحمتیں برسنے لگتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ کتنے اللہ والے ہیں، کتنے سفر میں گئے ہوئے لوگ ہیں، کتنے مسجدوں میں کو آباد کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اجتماع کی محنت کے سلسلے میں مختلف عنوان سے جماعتوں میں نکلے ہوئے ہیں، اور سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اب اتنے مسلمانوں کی دعائیں ہیں اور وہاں اعمال خیر ہیں اور نیک لوگوں کا مجمع ہے اور اجتماعی طور پر ہزاروں فرزندان توحید ایک ساتھ سر سجدے میں ٹیکتے ہیں، تو کتنی رحمتیں وہاں برس رہی ہوں، کتنے انوار برکات وہاں ہوں گے، اور پھر کتنوں کی زندگی کے بدلنے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ لہذا کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اس اجتماع میں گئے، بیان سنا اور پھر زندگی بدل، اور ایسی بدلی کہ پھر تو دین کے ہی ہو کے رہ گئے۔ تو کتنوں کو ہدایت وہاں ملے گی، اس میں اگر ہماری شرکت ہو جائے اور ہم اپنے اوقات لے کر وہاں چلے جائیں اور فکر کے ساتھ اور کڑھن کے ساتھ اور اس جذبے سے کہ یا اللہ سارے عالم میں دین کیسے زندہ ہو جائے، کیسے بے دینی کی فضا ختم ہو جائے اور کیسے میری صلاحیت آپ کے دین کے لیے لگ جائے، آپ اس کے لیے مجھے قبول فرمائیں، اس جذبے کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس کڑھن کے ساتھ اگر ہم وہاں شرکت کر لیں تو بہت کچھ مل سکتا ہے، اور اگر ویسے ہی چکر لگا کر آ گئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک گھومنا پھرنا ایک تفریح ہو جائے گی۔ تو حضرات کی منشا یہی ہے کہ اجتماع میں جو احباب آئیں وہ اس فکر اور جذبے سے ہیں، تفریح کی نیت سے نہ ہو کہ چلو وہ بیان سن کر آ گئے، چلے گئے، گھوم پھر کر آ گئے، بلکہ ایک انذار، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، ایک دل میں کڑھن لے کر، اور کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے کپڑا مارکیٹ میں جائیں گے تو کپڑا ملے گا، اور سبزی منڈی میں جائیں گے تو سبزی خریدیں گے، سبزی ملے گی، گوشت مارکیٹ میں جائیں گے تو گوشت ملے گا۔ اب وہاں ہدایت کی محنت کے لیے لوگ جمع ہوئے تو وہاں سے ہدایت ملے گی۔ بھئی جس کے پاس، جس کو سچی طلب ہے گوشت خریدنے کی، وہ گوشت مارکیٹ میں جائے گا تو گوشت خرید کے لائے گا۔ طلب ہی نہیں ہے، خالی گھومنے کے لیے گیا کہ دیکھ کر آتا ہوں گوشت کیسا ہے، اچھا ہے تو دیکھ لوں گا، نہ رہنے دوں گا۔ اور جس کو خریدنا ہی ہے کہ نہیں بھائی مہمان آ رہے ہیں، خریدنا ہے گوشت، تو وہ تو منڈی میں جائے گا، خرید کے لائے گا گوشت مارکیٹ سے گوشت۔ اور جس کو سبزی خریدنی ہے، سبزی منڈی میں جائے گا، واقعی خریدنی ہے تو خریدے گا، ورنہ چکر لگا کے آئے گا۔ تو وہ ہدایت کی محنت کے لیے لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں، اور جو حضرات جن کی زندگیاں گزر گئیں اس فکر میں کہ سارے عالم میں دین کیسے زندہ ہو جائے، وہ اللہ والے جمع ہیں۔ تو اہل فکر، اہل درد، اہل غم جمع ہوں، اور وہاں سے یہ نعمتیں ملتی ہوں، بٹتی ہوں، تو اگر ہم سچی کڑھن کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اس میں شرکت کریں تو بہت کچھ لے کر آ سکتے۔ طلب صادق چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے ہدایت کی محنت میں جڑنے کا، اور امت کا درد اور غم اپنے دل میں آ جائے، اس کا ایک موقع اللہ نے دیا کہ اس میں ہم تھوڑی سی ہمت کر کے شرکت کر لیں۔ کل عصر سے شروع ہے، اور اتوار کا دن، اور پھر پیر کے دن فجر کی نماز کے بعد دعا، یعنی 7-8 بجے دعا، پھر واپسی۔ تو اس میں اگر ہم شرکت کریں صحیح تڑپ کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، اور جیسے حضرات کی منشا ہے اس طرح شرکت کریں تو بہت کچھ انوار برکات مل سکتے۔ تو دیکھیے یہ سورہ مدثر میں یہی پیغام ہے، یا ایھا المدثر،
ایک چادر میں لپٹنے والے ہیں۔ قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے۔ تو آج ڈر خوف ختم ہو گیا، تو امت میں پھر کر اس کو پھر زندہ کرنا ہے۔ بشیرا و نذیرا، نبی کی دو صفت، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، جنت کی، اللہ کی رحمتوں کی، جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب جہنم سے ڈرانے والے، شفقت کے ساتھ ڈرانے والے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ فرض ہے نماز میں، وہ اس آیت سے فرض ہوئی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ تو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو اس سے ثابت ہوا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے رب کی تعریف کیجیے۔ رب وَرَبَّكَ، رب، پروردگار، پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو تربیت کرتا ہے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو مالی ہوتے ہیں نا، مالی یا کسان، یہ زمین میں بیج ڈالتا ہے۔ کس وقت ڈالتا ہے؟ گنے کا موسم ہے تو گنے کا بیج، گندم کا موسم ہے تو گندم کا بیج۔ تو ایک تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس موسم میں کون سا بیج ڈالنا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون سی زمین میں کون سا بیج ڈالنا ہے۔ تو وہ زمین کا بھی خیال رکھتا ہے، بیج کا بھی خیال رکھتا ہے، موسم کا بھی خیال رکھتا ہے، اور پھر مناسب وقت پر وہ بیج ڈالتا ہے، اور زمین میں ڈال کر پھر اب اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب کونپل نکلے۔ اب کونپل نکلتی ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ہے مناسب وقت پر پانی دیتا ہے، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی دیتا ہے، ہوا سے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوا سے حفاظت کی تدبیر کرتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف جراثیم سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ ایسی چیزیں کہ جس سے جو ہے فصل کو کیڑا نہ لگے، وہ ساری تدبیر اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے دیکھیے تربیت، اس کی تربیت کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر پورا پودا بن جاتا ہے یا گندم نکل آتی ہے، اور پھر وہ اس سے نفع اٹھاتا ہے۔ تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز مہیا کی جائے۔ لہذا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اب یہ رب کا نظام ربوبیت چلتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ دودھ کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، جیسے جیسے بچے کے جس قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ لہذا جو ان بچوں کو ماں کا دودھ نہیں چلتا تو ڈاکٹر جو دودھ لکھتے ہیں تو 1 مہینے کے بچے کے لیے دودھ اور ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کے لیے دودھ اور ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو اگر 1 مہینے والے بچے کا دودھ پلائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اور 1 مہینے والے بچے کو 6 مہینے والے بچے کا دودھ پلائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان ہوگا، درد لگ جائے گا۔ تو یہ نظام ربوبیت چلتا ہے، پھر بچے کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں، یہ ہے نظام ربوبیت۔ تو فرمایا کہ رب کی کبریائی بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ تو ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ ہم نے اس رب کی کتنی بڑائی بیان کی ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ اللہ اکبر کی صدا لگے اور ہم مسجد میں آ جائیں تو سمجھو کہ ہم نے رب کی بڑائی کا حق ادا کیا، کہ اس کا حکم سنا مسجد میں آئے، عملاً ہم نے ظاہر کیا، اللہ کی بڑائی کو مانا۔ اور اگر اذان ہوئی مسجد میں نہ آئے، نماز قضا کر دی یا جماعت چھوڑ دی، تو ہم نے عملاً بڑائی ظاہر نہیں کی، اللہ کی کبریائی کو بیان نہیں کیا عملاً، کیونکہ عملاً تو ہم دوسرے کاموں میں لگے رہے۔ حکم تو ہے کہ رب کی بڑائی بیان کیجیے، قولاً بھی اور فعلاً بھی۔ 5 مرتبہ بلایا گیا،
وہ بہت کچھ دینے کے لیے بلائے گیا. دیکھیے ہم کتنا لیتے ہیں یہاں آ کے. یہ جو مسجد ہے نا، یہ مسجد وہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اس دنیا میں. تو اب یہ جو اتنا بڑا محلہ ہے، اس محلے میں کتنے سارے گھر ہوں گے، کتنی ساری گلیاں ہیں، کتنی ساری فٹ پاتیں ہیں، کتنی ساری دکانیں ہیں. یہ سب جگہ ہیں اور یہ بھی ایک جگہ ہے مسجد. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ مسجد ہے. یہ جگہ بہت محبوب ہے اللہ کو. اب اس گھر میں اللہ تعالیٰ روز بلاتے ہیں اپنے بندے کو، اور 5 مرتبہ بلاتے ہیں، کچھ دینے کے لیے بلاتے ہیں. اب دیکھیں ہم کتنا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس گھر میں آ کے. اول تو آتے نہیں، آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں اور کیسے چلے جاتے ہیں. تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے. تو ہم نے کتنی کبریائی بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی کتنی عظمت قولاً بیان کی، فعلاً بیان کی. جو شریعت کا حکم، اب یہ کہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے اور ہمیں دنیا کا نفع ہونے لگے اور ہم دنیا کے نفع کو حاصل کریں، اللہ کا حکم توڑ دیں، تو سمجھے کہ ہم نے بڑائی بیان نہیں کی قولاً فعلاً. ہم نے تو دنیا کو پسند کیا. اللہ کے محبوب کا طریقہ سادگی کے ساتھ شادیاں کرنے کا تھا. ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کی شادیاں، رسوم رواج کو نبھایا. تو فقط پر عمل تو نہیں ہوا. عملاً تو ہم نے یہی ثابت ظاہر کیا کہ معاشرہ اور یہ چیزوں کی بڑائی ہمارے دل میں ہے. اللہ کی عظمت بڑائی ہوتی تو اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے، اللہ کے محبوب کے طریقے کو مقدم رکھتے. تو یہ تیسرا حکم اس آیت میں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. اور اس میں قولاً بھی آ گیا، فعلاً بھی آ گیا. پھر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے. ایک تو اس کے یہ ظاہری معنی ہے کہ کپڑوں کو پاک صاف رکھے آدمی، نجس ناپاک کپڑے نہ پہنے، پاک صاف کپڑے. مومن پاک صاف ہوتا ہے. کتنے لوگ مسلمان ان کو بھی مسجد میں آ جاؤ کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں. بھائی ناپاک کپڑے کوئی پہننے کی چیز ہے؟ مسلمان تو پاک و صاف ہوتا ہے. اور یہ کہتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں اس لیے میں نہیں آتا نماز پڑھنے، کیا کروں؟ تو بھائی ناپاک ہیں تو پاک کر لو، یعنی ناپاک ہیں تو اسے ناپاک ہی رہنے دو اور اس پر مطمئن رہو. اور یہ عذر کر کے مسجد میں بھی نہ ہو، نماز کے لیے بھی نہ ہو. شیطان خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ماشاءاللہ یہ تو جو ہے ہمارے باتوں کو مان رہے. تو شیطان خوش ہو رہا ہے اور مسلمان بے فکر ہو گیا اور یہ عذر سمجھا کہ ماشاءاللہ میں تو بڑا ادب کر رہا ہوں مسجد کا کہ بھئی کپڑے ناپاک ہے تو مسجد اللہ کے گھر میں ہی نہیں جا رہا، اور مطمئن ہے ناپاک ہے تو پاک کر لو. تو علماء نے لکھا ہے کہ بلا ضرورت ناپاک کپڑے پہننا بھی مکروہ ہے. بلا ضرورت ناپاکی کپڑے پر لگی رہے، صاف ہی نہ کرے تو مکروہ ہے. پاک صاف رہے کپڑے، جسم، ہر چیز کو پاک صاف رہے. اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے جسم کو اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف کرے. باطن بھی گناہوں سے پاک ہو اور ظاہر بھی گناہوں سے پاک ہو. باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور ظاہری گناہوں سے. لہذا اگلی آیت میں فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گناہوں کو چھوڑیے. وَالرُّجْزَ، گندگی کو دور کیجیے اپنے سے، گناہوں کی گندگی کو دور کیجیے. نبی تو معصوم ہوتا ہے گناہوں سے. گویا نبی کے واسطے سے امت کو خطاب ہے کہ بھئی گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے، گناہوں کی گندگی میں نہ پڑیے، گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھیے. دیکھیے کیسے کیسے حکم آ رہے ہیں. پھر فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس لیے نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ کا امید رکھیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ اس لیے احسان کریں کہ اس سے پھر احسان سے زیادہ وصول کریں. اس لیے احسان نہ کیجیے. دوسرے معنی میں یہ ہوا کہ احسان کا بدلہ طلب نہ کیجیے. یہ اخلاق کی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے.
آج جو ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اول تو احسان نہیں کیا جاتا، احسان کیا جاتا ہے تو احسان کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والا احسان فراموشی کرتا ہے، افراط اور تفریط ہے۔ اول تو احسان نہیں کرتا، اور کوئی احسان کرتا ہے تو جتلاتا ہے، اور سامنے والا وہ احسان لے کر احسان ماننے کو تیار نہیں، احسان فراموشی کرتا ہے، تو افراط اور تفریط۔ حکم تو یہ تھا کہ احسان کر کے اسے جتلاؤ نہیں اور اس کا عوض نہ چاہو، اور جس پر احسان کیا گیا وہ اس کے احسان کو مانے، احسان کو بھولے نہیں، اور اس کے تذکرے کرے لوگوں میں کہ بھئی فلاں آدمی نے مجھ پر یہ احسان کیے، تو جس پر احسان کیا گیا وہ احسان کو چھپا لیں، اور جو احسان کرتا ہے وہ احسان ظاہر کرتا ہے، جتلاتا ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو احسان کر کے اس سے زیادتی کی مزید زیادہ کی امید نہ کرو کہ اس سے ہمیں بدلہ ملے گا، تو احسان کر کے بدلے کی امید نہ رکھیے۔ اور پھر فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہوں گے اور آپ کو بہت کچھ کہیں گے، لہذا آپ اپنے رب کے لیے برداشت کیجیے، رب کے لیے صبر کیجیے، ساری باتوں کو برداشت کر لیجیے۔ دیکھیے لہذا جو دین کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے تو بہت سی اسے اختلافات کا سامنا ہوتا ہے، مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے۔ تو حکم آ گیا کہ بھئی اسے برداشت کرنا ہے، لہٰذا دیکھ لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو اپنوں سے بھی تکلیفیں آئیں اور غیروں سے بھی، اور حکم یہ تھا کہ بس برداشت کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ تو یہ آیتیں ہیں سورہ مدثر کی ابتدائی۔ تو اس میں معاشرے کی اصلاح کے لیے اہم ترین حکم دیا گیا اور ایک وظیفہ بیان کیا گیا کہ پورے معاشرے کی اصلاح اور سدھار کیسے ہوگا کہ انذار کو عام کیا جائے، ڈراوا۔ اور یہ ڈراوا کب عام ہوگا؟ جب ہم خوب آخرت کے تذکرے کریں گے، ہر مجلس میں آخرت کے تذکرے ہوں، مرنے کے، قبر کے، حشر کے، میدان قیامت کے۔ لہذا اسی صورت میں آگے جا کے ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عمل میں مرہون ہوگا۔ رہن رکھایا جاتا ہے نا، گروی رکھواتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہتا ہے بھئی مجھے 10,000 روپے دے دو اور میرا یہ زیور اپنے پاس رکھ لو۔ اب اس زیور سے یہ نفع نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ قرضہ ادا نہ کرے۔ تو ہر شخص اپنے اعمال کے عوض مرہون ہوگا، یعنی جب تک اپنے اعمال کا حساب نہیں دے گا جنت میں نہیں جا سکتا، گویا پکڑ میں ہوگا۔ جیسے وہ زیور قرضہ دینے والے کی پکڑ میں ہے، زیور کا مالک زیور سے نفع نہیں اٹھا سک رہا۔ کیوں نہیں اٹھا سک رہا؟ کہ بھئی اس نے قرضہ لیا، قرضہ ادا کرے، زیور چھڑائے، پھر استعمال کرے۔ تو ہر نفس مرہون ہوگا اور اپنا حساب کتاب چکا رہا ہوگا۔ جب تک حساب کتاب نہیں دے گا آگے جا نہیں سکتا۔ اب بتائیے ہم میں سے ہر ایک سوچے کیسا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک قول کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک نگاہ اٹھ رہی ہے اس کا، ہر بات جو سن رہے ہیں اس کا، جو بول رہے ہیں اس کا، جو معاملات کر رہے ہیں، جو حق تلفی کر رہے ہیں، جو حقوق ادا کر رہے ہیں، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو کل نفس بما کسبت رہین، جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اس کے عوض وہ رہین مرہون ہوگا، گروی رکھا ہوا ہوگا۔ ہاں الا اصحاب الیمین، ہاں دائیں جانب والے وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ یتساءلون، وہ سوال کر رہے ہوں گے، کن سے؟ مجرموں سے۔ عن المجرمین، جو جنت میں چلے جائیں گے وہ مجرموں سے سوال کریں گے، نافرمانوں سے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں سے سوال کریں گے۔ وہ سوال یہاں مذکور ہے کہ ما سلککم فی سقر، ارے تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ کون سا عمل تم نے کیا کہ تم یہاں جہنم میں پہنچ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے آج جہنم میں چلے گئے۔ دیکھیے، اور آج مسلمان نماز چھوڑ دیتا،
کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ اب اتنی بڑی بے دینی کو کیسے ختم کیا جائے؟ اب یہ انذار ہے، ان مسلمانوں کو سمجھانا ہے شفقت کے ساتھ کہ دیکھو، جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کیسے پہنچے، ما سلککم فی سقر، اس سقر میں، اس جہنم میں کیسے پہنچے؟ تو وہ جہنم والے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اس وجہ سے یہاں پہنچ گئے۔ اب بتائیے، یہ ہے انذار۔ اب یہ سب مسلمانوں کو اگر یہ آیت سنائیں اور انہیں بتائیں اور شفقت کے ساتھ، موقع کی مناسبت سے، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تو کتنے لوگ نمازی بن جائیں، مسجدیں کیسے بھر جائیں۔ دوسرا کام جس کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی کھلانے کا رواج نہیں، کھانے کا تو تھا لیکن کھلانے کا نہیں تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو فتنے کی باتیں کرتے تھے نا، ان کے ساتھ گھس جاتے تھے، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے اس میں ہم گھس جاتے تھے اور اسی میں ان مشغلوں میں لگے رہتے تھے۔ کبھی کسی دیندار کا مذاق اڑا دیا، کبھی کس کا مذاق اڑا دیا۔ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یعنی احساس ہی نہیں تھا کہ ایک دن آنا ہے، حساب کرنا ہے، حساب کتاب ہوگا، جھٹلاتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقینی بات سامنے آ گئی بات سامنے۔ اب چونکہ یہ غیر مسلمین کا تذکرہ چل رہا ہے تو فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب انہیں کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کام نہیں دے۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو یہ ساری آیتیں آگے جا کے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا کہ جیسے سورہ مزمل میں 10 حکم آئے تھے اپنی اصلاح کے، تو اس میں تقریباً 5 حکم آئے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ نیکیوں سے بہت دور ہو چکے ہیں اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ڈوبا ہوا خود تو نہیں بچ سکتا، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال لیجئے اور اطاعت اور سنت کی شارع پہ ڈال دیجئے۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، امت کے لیے پڑھنا، فکر کرنا، ایک ایک امتی کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنا، یا اللہ یہ فکر، یہ قرآن ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس دولت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر نصیب فرمائیے اور امت کے اندر دین کا درد، امت میں دین عام ہو جائے، اس کا درد اور فکر بھی ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دیجیے۔ یا اللہ یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اسے انتہائی کامیاب فرما دیجیے، ہدایت کے پھیرنے کا ذریعہ بنا دیجیے، سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیے۔ اے اللہ جتنے لوگ محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو بارآور فرما دیجیے۔ یا اللہ قبولیت سے نوازیے، اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے۔ جو لوگ آپ کے دین کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے اور اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ہمارے اکابر مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو حیات ہیں ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، صحت، تندرستی، سلامتی، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھیے۔ ہمارے اکابر مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما دیجیے۔
اے اللہ کرو رحمت نازل فرما دیجیے۔ جو مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنی قبروں میں جا پہنچے، یا اللہ ان کے اعمال اب ختم ہو گئے، آپ ان سب کی لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، ان سب کے گناہوں کو درگزر فرما دیجیے اور سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجیے، ہر ایک کی قبر سے عذاب کو دور فرما دیجیے، اپنی رحمت کاملہ کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته.